صلی اللہ علیہ وسلم يصلي بالناس بنا إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد متفق علیہ۔ اوپر روایت میں آیا تھا کہ عورت اگر گدھا سامنے ہو یہ کتا تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اس کی تردید اس روایت سے ہو گئی۔ باطل ہو جانے کا مطلب ایک تو مفسرین نے لکھا ہے کہ تمام جمہور علماء اور تمام محدثین اور صحابہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، اور امام شافعی کا قول قدیم ہے کہ نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب دوسرا ہے۔ باطل ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کے گزرنے سے نماز میں کا خشوع باطل ہو جاتا ہے، نماز کے خشوع میں خلل آتا ہے۔ ظاہر ہے جب کوئی سامنے سے گزرے، اور ان تین چیزوں کا ذکر اس لیے کیا، ان تینوں چیزوں کے گزرنے میں خشوع میں زیادہ خلل پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بیان کی کہ وہ فرما میں سامنے لیٹی رہتی تھی اور اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے۔ اس سے معلوم یہ ہوا عورت کے گزرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ وہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے اور مضطرب اس کی سند کے اندر اضطراب پایا جاتا ہے۔ اس روایت سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر گدھا بھی سامنے سے گزر جائے جب بھی نماز باطل نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا سوار ہو کر علی اتان ایک گدھی پر، وانا یومئذ قد ناہست الاحتلام، اور اس وقت میں قریب تھا بلوغ کے، بالغ تو نہیں ہوا تھا مگر بالغ ہونے کے قریب تھا۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس بمنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے الی غیر جدار، جہاں کوئی دیوار سامنے نہیں تھی۔ فمررت بین یدی بعض الصف، تو میں گزرا صف کے کچھ حصے کے سامنے سے۔ فنزلت، پھر میں اترا۔ وارسلت الاتان، اور میں نے چھوڑ دیا اپنی گدھی کو، ترتع، وہ چرے۔ ودخلت فی الصف، اور میں صف میں داخل ہو گیا۔ تو کسی نے میری اس بات پر نکیر نہیں کی، اعتراض نہیں کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ گدھا بھی سامنے سے گزرا پھر بھی نماز میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی احدکم فلیجعل تلقاء وجهه شیئا فإن لم يجد فلينصب عصاه فإن لم يكن معه وصل فليخطط خطا ثم لا يضره ما مر امامه، رواه ابو داود وابن ماجہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے چہرے کے سامنے کوئی چیز رکھ لے۔ فإن لم يجد، اگر نہ ملے کوئی چیز رکھنے کے لیے، فلینصب عصاہ، تو کھڑا کر لے اپنے ڈنڈے کو، اپنا عصا ہی کھڑا کر لے، ٹیک دے وہاں پہ۔ فإن لم يكن معه عصا، اگر اس کے پاس عصا بھی نہ ہو، فليخطط خطا، تو اس کو چاہیے خط کھینچ دے۔ ثم لا يضره ما مر امامه، پھر کوئی نقصان نہیں دے گا اس کو، یعنی اس کی نماز میں خلل نہیں پیدا کرے گا جو گزر جائے اس کے سامنے سے، رواه ابو داؤد ابن ماجہ۔ اس روایت میں جو خطن کا ذکر آیا ہے یہ زیادہ تر محدثین اور علماء یہ کہتے ہیں کہ اس خط کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے کہ خط اگر آدمی کھینچے گا تو آدمی کو کیا پتہ یہاں خط کھینچا ہوا ہے، یہ ستھرا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول قدیم یہی ہے، اور حنفیہ میں جو مشائخ ہیں ان کی بھی یہی رائے ہے، لیکن علامہ ابن حمام نے کہا
اگر ایسا کر لے سنت پر عمل کرنے کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد خط اگر کہا کہ خط کھینچنے سے بھی تھوڑا سا دل کو اطمینان ہو جاتا ہے، پھر خط جو کھینچا جائے اس میں اختلاف ہے، خط کیسے کھینچا جائے۔ اس میں 3 قول ہیں۔ ایک ہے چاند کی طرح بنا دیا جائے، کیسے شاداب، کیسے چاند کی طرح۔ دوسرا قول یہ ہے کہ چوڑائی میں بنایا جائے، ایسے لکیر کھینچی جائے سامنے۔ تیسرا یہ ہے کہ سیدھا، جو سیدھا کھینچا جائے، یہی قول زیادہ راجح اور زیادہ مناسب ہے۔ وعن المقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى احدكم الى سترة فليدن منها لا يقطع الشیطان علیہ صلاته رواہ ابو داود۔ حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھے سترے کی طرف، یعنی سترہ قائم کرے، فلیدن منها، تو اس کو چاہیے اس سترے سے قریب رہے، تاکہ کوئی آدمی سترے اور اس کے بیچ میں سے نہ گزرے۔ لا يقطع الشیطان علیہ صلاته، تو شیطان اس کی نماز کو ختم نہیں کر سکے گا۔ ختم نہ کرنے کا مطلب شیطان اس کے دل میں وسوسہ نہیں ڈالے گا۔ وعن المقداد بن الاسود، یہی ہے، اچھا وہ راوی وہ دوسری تھی۔ وعن المقداد بن الاسود قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجر إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يسقط له صمدا، رواه ابو داود۔ حضرت مقداد بن اسود سے یہ روایت ہے، اوپر کی روایت طالب بن حتمہ سے تھی۔ حضرت مقداد بن اسود کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا نبی کریم علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے کسی لکڑی کی طرف اور نہ ستون کی طرف اور نہ کسی درخت کی طرف، یعنی اس کو سترا بناتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ لکڑی کو نہ ستون کو اور نہ درخت کو، مگر الا جعلہ علی حاجبہ الایمن، مگر آپ نے اس کو رکھا اپنی داہنی ابرو کے سامنے، ابرو بھوں کو کہتے ہیں، اور یا بائیں بھوں کے سامنے۔ ولا یسجد لہ صمدا، آپ نے بالکل اس کی طرف رخ نہیں کیا۔ ایسا اس لیے نہیں کیا، اس لیے کہ اس میں بت پرستوں کے ساتھ مشابہت ہے، اس لیے کہ وہ جس کی پوجا کرتے ہیں وہ بالکل اس کو سامنے رکھتے ہیں۔ رواہ ابو داود۔ وعن فضل بن عباس رضی اللہ عنہ قال اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی بادیۃ لنا۔ حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے کہا کہ آئے ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم لوگ یعنی عباس کے گھر والے فی بادیۃ لنا اپنے جنگل میں تھے۔ عرب لوگ اپنے گھر کے علاوہ بعض مرتبہ خیموں میں باہر جا کر رہتے تھے، اور 2-4 روز، اور اس میں وہ خیمے بھی ان کے حدود میں آتے تھے، ہر آدمی کے لیے ایک میدان مقرر تھا جس میں وہ خیمے لگا کے رہتے تھے۔ تو اسی خیمے کی بات کر رہے ہیں، وَنَحْنُ فِي بَادِيَةٍ لَنَا، اور ہم لوگ اپنے دیہات میں تھے، مَعَهُ عباس، اور ان کے ساتھ عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ فَصَلَّى فِي صَحْرَاءٍ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ، تو آپ نے نماز پڑھی صحرا میں، جنگل میں، نہیں تھا آپ کے سامنے کوئی سترا۔ وَحِمَارَةٌ لَنَا وَكَلْبَةٌ تَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور ہماری گدھی اور ہماری کتیا یہ دونوں کھیل رہے تھے آپ کے سامنے، بین یدیہ، فما بالا بذالک، آپ نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، اس لیے کہ یہاں سترا قائم کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ یہاں سامنے کوئی گزرگاہ نہیں تھی۔ لیکن اس سے روایت سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر گدھا اور کتا بھی اگر سامنے سے گزر جائے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ سترا جو ہے قائم کرنا یہ ضروری نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے، مستحب ہے۔ وعن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقطع الصلاة شیء، اور وَادْرَؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا هُوَ شَیْطَانٌ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی، اور دفع کرو جتنا ہو سکے تم سے،
یعنی اگر کوئی سامنے سے گزرے تو اس کو تم روکو جتنا ہو سکے۔ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ، اس لیے کہ وہ شیطان ہے جو نماز کو خراب کرنا چاہتا ہے اور نماز کے خشوع و خضوع میں فرق کرنا چاہتا ہے، چاہے انسانی شیطان ہو چاہے جنوں میں سے شیطان ہو۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلaya فی قبلته۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ میں سو رہی ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور حجرہ مبارکہ اتنا چھوٹا تھا اور چراغ بھی اس میں جلتا نہیں تھا، سو رہی ہوتی تھی آپ کے سامنے، ورجلaya فی قبلته، اور میرے دونوں پیر آپ کے قبلے کی جانب میں ہوتے تھے، یعنی جہاں پہ آپ کو سجدہ کرنا ہوتا تھا وہاں پہ میرے پیر ہوتے تھے۔ تو فَإِذَا سَجَدَ قَبَضَنِي، جب آپ سجدے کا ارادہ فرماتے تو میرے ہاتھوں کو چھوتے، فَقَبَضْتُ رِجْلِي، تو میں اپنے پیروں کو سمیٹ لیتی، وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، اور جب آپ کھڑے ہو جاتے رکعت کے لیے تو میں ان کو پھیلا دیتی۔ قالت وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ، فرماتی ہیں وہ گھر اس زمانے میں ایسے ہوتے تھے جن میں چراغ نہیں جلتا تھا، اور اللہ کے نبی کے گھر میں چراغ جلنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو يعلم احدکم ما له في ان يمر بين يدي اخيه معتدلا في الصلاة كان لأن يقيم 100 عام خير له من الخطوة التي خطأ، رواہ ابن ماجہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی جان لے تم میں سے کیا گناہ ہے اس کے لیے اس بات میں کہ وہ گزرے اپنے بھائی کے سامنے سے حالانکہ وہ نماز میں مشغول ہو، تو اس کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ کھڑا رہے 100 سال تک اس قدم کے مقابلے میں جو وہ قدم آگے بڑھائے۔ ایک قدم اس نے آگے بڑھا، اس قدم کے مقابلے میں 100 سال تک کھڑا رہنا یہ زیادہ باعث ثواب ہوگا۔ وعن کعب بن احبار رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا علیہ۔ حضرت کعب احبار یہ صحابی نہیں ہیں، رحمۃ اللہ علیہ، یہودیوں کے بڑے عالم تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ قال لو يعلم الناس مار، اگر جان لے گزرنے والا نمازی آدمی کے سامنے سے، ماذا علیہ لکانا، کیا ہے اس کے ذمہ گناہ اور کتنا بڑا گناہ وبال اس پر ہوتا ہے، لکانا ان یخسف به خیرا له من ان یمر بین یدیہ، تو اس کے لیے اس کا دھس جانا یہ بہتر ہوگا اس کے لیے اس بات سے کہ وہ نمازی کے سامنے سے گزرے۔ اور فی روایت احون علیہ، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ دھس جانا اس کے لیے زیادہ آسان ہوگا نمازی آدمی کے سامنے سے گزرنے سے، اگر معلوم ہو جائے یہ کتنا بڑا وبال ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى احدكم الى غیر السترہ فإنه يقطع صلاة الحمار فإنه يقطع صلاته الحمار والخنزير واليهودي والمجوس والمرأة۔ فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھے غیر سترے کی طرف، سترہ قائم نہ کرے، ایسے ہی نماز پڑھے اور وہاں لوگوں کے گزرنے کا احتمال ہو، تو اس کی نماز کو باطل کر دیتا ہے گدھا اور خنزیر اور یہودی اور مجوسی اور عورت۔ اور باطل کرنے کا مطلب بتا چکے ہیں اس سے پہلے، یعنی اس کی نماز میں خشوع میں خلل پیدا ہوتا ہے، طمانینت ختم ہو جاتی ہے۔ وَتُجْزُوا عَنْهُ إِذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ، اور کافی ہوگا اس کے لیے جب گزریں اس کے سامنے سے پتھر پھینکنے کی مقدار کے فاصلے پر، جب گزرے اس کے سامنے سے عَلَى قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ، پتھر پھینکنے کی مقدار فاصلے سے گزریں۔ اور پتھر پھینکنے سے مراد ہے حج کے موقع پر کنکریاں مارنا، رمی جمار، یعنی کم سے کم 3 گز کے فاصلے سے اگر کوئی گزر جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پیدا۔ باب صفت الصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفت الصلاۃ، نماز کی صفت، نماز کا طریقہ، نماز کی کیفیت، کس طرح نماز پڑھی جائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا دخل المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس فی ناحیۃ المسجد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک آدمی مسجد نبوی میں داخل ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے مسجد کے گوشے میں۔ فصلی، تو اس نے نماز پڑھی، ثم جاء فسلم علیہ، اس نے نماز پڑھی پھر وہ آیا اور اس نے حضور پاک علیہ السلام کو سلام کیا۔
فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیک السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی. تو حضور پاک علیہ السلام نے اس سے کہا تم پر سلام ہو، یعنی آپ نے جواب دیا، اور کہا واپس جاؤ، تم نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. فرجع، وہ شخص واپس گیا، فصلی، اور اس نے ویسے ہی نماز پڑھی جیسے پہلے پڑھی تھی. ثم جاء، پھر وہ واپس آیا، فسلم، اس نے سلام کیا. فقال وعلیک السلام، آپ نے فرمایا تم پر سلام ہو. ارجع فإنک لم تصلی فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. فقال فی الثالثہ، تو اس نے تیسری مرتبہ میں کہا، او فی التی بعدها، یا اس نے اس مرتبہ میں کہا جو تیسری کے بعد ہوتی، یعنی چوتھی مرتبہ کہا. کیا کہا؟ علمنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں نماز سکھا دیجئے، کیسے ہم پڑھے، ہمیں نماز سکھائیے، اس سے اچھی مجھے نہیں آتی. فقال، تو آپ نے فرمایا اذا قمت الى الصلاۃ فاسبغ الوضوء، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی نماز کے قائم کرنے کے ارادے سے کھڑے ہو، فاسبغ الوضوء، تو وضو مکمل طریقے سے کرو. ثم استقبل القبلۃ، پھر قبلے کی طرف رخ کرو. فکبر، پھر اللہ اکبر کہو. ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، اور پھر پڑھو جو آسان ہو تمہیں قرآن میں سے، یعنی جو تمہیں یاد ہو. ثم ارکع، پھر رکوع کرو. حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع ہو جائے. ثم ارفع، پھر رکوع سے سر اٹھاؤ. حتی تستوی قائما، یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ. ثم اسجد، پھر سجدہ کرو. حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ ہو جائے. ثم ارفع، پھر سجدے سے سر اٹھاؤ. حتی تطمئن جالسا، یہاں تک کہ اطمینان سے تم بیٹھ جاؤ. ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ ہو جائے، دوسرا سجدہ. ثم ارفع، اور پھر اٹھو. حتی تطمئن جالسا، یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ. حالانکہ رکعت کے لیے اٹھنا چاہیے، مگر اطمینان سے بیٹھ جاؤ. بیٹھ جانے کا مطلب یہی بھائی، بیٹھ جانے کا مطلب یعنی رکعت پوری ہونے کے بعد پہلے تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر اس کے بعد زمین سے سہارا لگا کے اٹھے ہیں جالسن. اور پھر روایت ثم ارفع، اور ایک دوسری روایت میں ثم ارفع، پھر اٹھو. حتی تستوی قائما، یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ. ثم افعل ذلک فی صلوات کلیہا، اور پھر کرو یہی اپنی پوری نماز میں. یہ مشہور روایت ہے اور یہ متفق علیہ، بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے. اس روایت میں ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. تو آپ نے نماز کا اعادہ کیوں کروایا؟ اس لیے کہ اس شخص کی نماز میں تعدیل ارکان نہیں تھی، یعنی اطمینان سے رکوع، اطمینان سے سجدہ، اطمینان سے قوما اور جلسہ نہیں تھا. تعدیل ارکان نماز کے اندر واجب ہے. اس لیے آپ نے فرمایا جو اس میں نقص ہے، جو اس میں کمی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے دوبارہ پڑھو. مگر دوبارہ بھی اسی طرح پڑھی، تیسری مرتبہ بھی اسی طرح پڑھی. پھر پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ بتایا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعدیل ارکان، اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، اور امام احمد ابن حنبل بھی فرماتے ہیں کہ تعدیل ارکان جو ہے وہ فرض ہے. اور اسی طریقے سے اس میں قومے کا ذکر آیا ہے. قوما کسے کہتے ہیں؟ حمزہ، تشہد میں بیٹھنا ہوتا ہے. قوما کسے کہتے ہیں؟ کیا رکوع کے بعد بیٹھ جانا. جلسہ رکعت کے بعد جلسہ، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ. قوما اور جلسہ یہ بھی فرض ہے. تعدیل ارکان امام شافعی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، امام احمد بن حنبل کے نزدیک فرض ہے، اور قوما اور جلسہ بھی فرض ہے. اور دلیل یہی حدیث ہے. اس لیے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نمازی آدمی سے کہا جاؤ تم نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. تو نماز کا نہ ہونا یہ علامت ہے اس بات کی کہ فرض چھوٹا ہے. اس لیے سنت کے چھوٹنے سے
واجب کے چھوٹنے سے نماز تو ہو جاتی ہے، واجب کے چھوٹنے سے واجب العادہ ہوتی ہے، اور فرض چھوٹنے سے نماز ہوتی ہی نہیں۔ اور وہ فرما رہے ہیں کہ حضور نے نماز کی نفی کر دی، تم نے نماز نہیں پڑھی، اس کا مطلب یہ ہوا فرض چھوٹا ہے، تو یہ چیزیں فرض ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تعدیل ارکان تو واجب ہے، اور قومہ اور جلسہ یہ سنت ہیں۔ یہ سنت ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے تم نے کامل نماز نہیں پڑھی، اس نماز میں نقص ہے، یہ اعادے کے لائق ہے۔ آپ نے بار بار ان سے کیوں دہرایا؟ بولو، تاکہ جو اس کے اندر نقص ہے وہ پورا ہو جائے، مگر انہوں نے پھر ویسی نماز پڑھی، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کی تلقین کی۔ دوسری بات اس میں یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، یہ تمہارے لیے آسان ہے، جو تم کو یاد ہے تم وہ پڑھو، آپ نے فرمایا۔ اور یہاں سورہ فاتحہ کا ذکر آپ نے نہیں فرمایا، اس سے یہ پتہ چلا سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا فرض نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جو تمہیں یاد ہو، جو تمہارے لیے آسان ہو، کوئی قید آپ نے نہیں لگائی، لہذا سورہ فاتحہ کو فرض قرار دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کا بھی ذکر نہیں ہے اور بسم اللہ کا بھی ذکر نہیں ہے، لیکن بسم اللہ تو حنفیہ کے وہاں آہستہ کہی جاتی ہے، شوافے کے وہاں بلند آواز سے کہی جاتی ہے، تو حنفیہ کے وہاں تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، آہستہ سے پڑھ لی۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کیا کون آیا؟ کون پڑھا رہا ہے؟ کھولو دروازہ، کون آیا دیکھیں؟ کہاں آئے؟ یہ خالی کان بج رہے ہیں یا آہٹ تمہیں لگ رہی ہے یا تمہارا جی چاہتا ہے؟ ہم بھائی یہ وقوف وعن عائشة رضی اللہ عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يستفتح الصلاة بالتکبیر والقراءة بالحمد للہ رب العالمین۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام نماز کو شروع کرتے تھے اللہ اکبر سے، اور قراءت کو شروع کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ سے، لیکن بسم اللہ کا یہاں پر ذکر نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب یہ آپ آہستہ سے پڑھتے ہیں۔ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يَشْخُصْ رَأْسَهُ، اور جب آپ رکوع فرماتے تھے تو اپنے سر کو جھکاتے نہیں تھے، وَلَمْ يُصَفِّبُهُ، اور نہ اس کو اٹھاتے تھے، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، لیکن اس کے درمیان رہتا تھا۔ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب آپ اٹھاتے تھے اپنے سر کو رکوع سے، لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، تو سجدے میں نہیں جاتے تھے یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے۔ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ، اور جب آپ سجدے سے سر اٹھاتے تھے، لم یسجد، تو آپ سجدہ نہیں کرتے تھے، حتی یستوی جالسا، یہاں تک کہ آپ بیٹھ جاتے تھے۔ یہی وہ جلسہ ہے جس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جس کا نام ہے جلسہ استراحت، پہلے سجدے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جانا اور پھر دوسرا سجدہ کرنا قاعدے سے، یہ دونوں سجدوں کے بعد بھی اطمینان سے پہلے بیٹھنا پھر کھڑے ہونا، یہ ان حضرات کے یہاں کیا ہے، یہ ضروری ہے۔ حنفیہ کے وہاں یہ ضروری نہیں ہے۔ حدیث میں جو ثابت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں کیا جب کی عمر زیادہ ہو گئی، جسم بھاری ہو گیا، یا ضعیف کمزور لوگ یہ کام کر سکتے، ورنہ سنت نہیں ہے۔ وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، اور آپ پڑھا کرتے تھے ہر دو رکعت کے بعد التحیات کو۔ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ وَيُنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَىٰ، اور بچھا لیتے تھے آپ بائیں پیر کو اور کھڑا رکھتے تھے دائیں پیر کو۔ حنفیہ کے وہاں یہی سنت ہے دونوں تشہد میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں دونوں میں
तवर्रुक, पहले में इफ्तिराश, पैर बिछाना उस पर बैठना, और दूसरे में तवर्रुक यानी पैर निकाल देना और सुरूइन पे बैठना। हनफिया के वहां दोनों में इफ्तिराश सुन्नत है, शवाफे का वहां पहले में इफ्तिराश और दूसरे में तवर्रुक सुन्नत है। इमाम मालिक के वहां दोनों में तवर्रुक सुन्नत है। इमाम अहमद इब्न हम्बल के वहां अगर दो अत्तहियात हैं तो आखिर में तवर्रुक है, वरना इफ्तिराश है। समझ में आई बात? इफ्तिराश का मतलब बाएं पैर को बिछाना उस पर बैठ जाना, सीधा पैर खड़ा रखना। तवर्रुक का मतलब यानी पैर को निकाल देना दाईं तरफ और उसके बाद सुरीन पर बैठ जाना, जिस तरह औरतें बैठती हैं। तो जिन रिवायात में यह साबित है, हनफिया वही कहते हैं ये आखिर ज़माने की अहम बातें हैं, जब आपका जिस्म जो है वो भारी हो गया था, लिहाजा जो आदमी माजूर हो जाए वो इस तरह कर सकता है। वकाना यनहा अन उक़बति शैतान, और मना करते थे आप शैतान की तरह बैठने से। शैतान की तरफ बैठना क्या है कि आदमी सुरीन पर बैठ जाए और दोनों पैर खड़े कर ले और उसके बाद अपनी कलाइयाँ ज़मीन पे बिछा के बैठे, जैसे कुत्ता नहीं बैठता है। शैतान की बैठक से मना किया। उक़बा, यह उक़बा के माने ये है जब सजदा करे तो पेट को रानों से और बाजू को पहलू से और कलाइयों को जमीन से मिला ले। मर्द आदमी इस तरह सजदा न करे, आपने मना किया है शैतान की तरह बैठने से। वजनहा अन यफ्तरिश अर्रजुलु ज़िराअैहि इफ्तिराश अस्सबई, और मना फरमाते थे आप इस बात से कि आदमी बिछा दे अपनी कलाइयाँ, कैसे? दरिंदे के बिछाने की तरह। जैसे दरिंदा शेर बैठता है तो ऐसे ये पूरी कोनियाँ जमीन पर रखी हुई हैं। कुत्ता भी इसी तरह बैठता है, बल्कि उठ ही रहे। हदीस में आता है कि छोटा सा बकरी का बच्चा भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों के दरमियान से गुजर जाता था। लेकिन अगर जमात में आदमी खड़ा हो तो उसको ख्याल रखना चाहिए दाएं बाएं का। अगर हाथ फैलाएगा हर आदमी तो दूसरा आदमी सजदा कैसे करेगा? वकान यख्तिमु बिस्सलाति बित्तस्लीम, और ख़त्म फरमाते थे नमाज को सलाम पर। रवाहु मुस्लिम।